اعتراض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر مثلاً ایک کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی جمعے کا خطبہ چھوڑ کر وہ صحابہ بھاگ گئے، نبی کو کھڑا چھوڑ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور وہ نبی کے خطبے کو چھوڑے بغیر ادھر تجارتی قافلہ آیا تو سارے وہاں بھاگ کے چلے گئے۔ اچھا، اس میں جب دل میں بغض ہوتا ہے نا تو ملمہ کاری کر کے بھی بتایا جاتا ہے، وہ جی صحابہ یوں بھاگ گئے اور وہ یوں نبی کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑے چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ شروع میں نے آپ کو اصول بتایا، پہلے آپ اس اعتراض کے غبارے سے ہوا نکالو گے، جب آپ ہوا نکال کر بات کرو گے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ جیسے مثلا میں نے کہا کہ اگر کوئی کہ صحابہ سے تو گناہ بھی ہوئے ہیں تو غبارے کی ہوا نکالتے ہوئے کیا پن چبو گے، کیا بولو گے، کتنی ہے، بس ایک دم پھوس۔ ایسے ہی میں ہوائیں نکالنے والے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، اعتراض جب ہو نا پہلے اس کی ہوا نکالو، پھر جو ہے نا اس کی بات بھرو اور پھر اگلے والے میں ہوا ایسی بھرو کہ وہ اس کو پتہ چلے۔ اب ادھر یہ تاثر جی صحابہ یوں بھاگ گئے، ان سے کو کتنے تھے؟ مدینہ منورہ میں ابھی نیا دور ہے، جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ان میں سے چند ایک افراد۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس کی پہلی ہوا نکالی، ایک تو پہلی ہوا یہ نکالنی ہے کہ سورہ جمعہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ وترکوک قائما، چھوڑ کر نبی کو کھڑا ہوا خطبے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تربیت کا زمانہ، یہ وہ ابھی نئے لوگ جو مسلمان ہوئے، پہلی بات یہ یاد رکھو مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور اتنا قحط تھا کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دور میں، شروع دور میں جمعے کی ترتیب یوں نہیں تھی جیسے آج ہے، یہ اس واقعے کے بعد ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ پہلے جیسے آج ہوتا ہے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، اس وقت پہلے نماز ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نماز چھوڑ کے بھاگے، نماز پڑھ چکے تھے اور نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا۔ اب وہاں تجارتی قافلہ آیا مسجد کے قریب سے جس میں گندم لدی ہوئی ہے۔ اب پیچھے قحط دیکھو ظالموں، پیچھے بھوک دیکھو۔ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ نبی کی باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نبی نے فرمایا وہ ہم کسی اور سے بھی سن لیں گے۔ یہ قافلہ اگر کسی یہودیوں میں سے کسی نے سارا خرید لیا تو ادھر مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنے گا اور مسلمانوں کے اوپر پھر بھی قحط ہوگا اور یہودی منمانی قیمت پر دیں گے۔ تو یہ وہ چند ایک ماحول اور ملی جلی ایک کیفیت اور کچھ ایسا بشری تقاضے تھے اور کچھ ایسی جو ہے انسان کی جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ سامنے تھیں، تو اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے اور سارے نہیں گئے۔ جو روایات میں کہ ابو بکر وہیں تھے، عمر وہیں تھے، عثمان علی وہیں تھے، کبار صحابہ وہیں تھے۔ غبارے کی دوسری ہوا نکالو کہ ان سے کہو کہ کوئی مشہور صحابی کا ایک کا نام بتاؤ جو اس جانے والے میں ہو۔ اب یہ سب کچھ ہوا، یہ تربیت کا دور ہے، اس طرح ہو گیا۔ اب اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آگے کہہ دیا پریشان نہ ہو، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں یہ ظالم اس کو بیان کریں گے جو تربیت کے زمانے میں ہوا، ان کو تنبیہ ہو گئی۔ غبارے کی ہوا تیسری یوں نکالنی ہے کہ ان سے کہنا ہے کہ اس سے پہلے اس طریقے سے چھوڑ کر چلے جانا
اس کی ممانعت کسی جگہ پہلے تھی؟ کسی جگہ پہلے کہیں ممانعت تھی کہ ایسا نہیں کرنا؟ جب پہلے ممانعت ہی نہیں ہے اور ان کی کسی بات پر تنبیہ ہو کر اب ممانعت ہو گئی ہو، اب اگر کبھی کیا انہوں نے ایسا تو بتاؤ، اب جو انہوں نے کیا ہے تو اس کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے مرد کے بچے ہیں کہ جن کے اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ مال بیچنا ان کو غافل کرتا ہے۔ وہ تربیت کا زمانہ جس میں پہلے ممانعت بھی نہیں ہے اس طرح چھوڑ کے چلے جانے میں، اب جب تنبیہ ہو گئی اس کے بعد اتنا اس معاملے میں پختہ ہوئے کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس کو بیان نہیں کریں گے، اس کو بیان کریں گے کہ دیکھیں جی ذکر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کو نہیں کریں گے کہ جناب پہلے تو ممانعت نہیں تھی اس چیز کی چھوڑ کے جانے کی، یہ تربیت کا دور تھا، تنبیہ ہو گئی، اس کے بعد کبھی ایسا کیا ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور یہی تو وہ منظر تھا صحابہ کا کہ تجارت کو چھوڑ کر ادھر مسجد سے نکل کے تجارت کی طرف کو تو بیان کر رہے ہو جس کی پہلے ممانعت نہیں ہے، اور اب جو قرآن تربیت کرنے کے بعد ان کا دوسرا منظر بیان کر رہا ہے کہ اپنی تجارت چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو بیان نہیں کر رہے ہو۔ رجال، اللہ مرد کا ہے، اللہ نے ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی چیز نہ تجارت نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر اب حال یہ کہ یہ غافل نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلکہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی آپ نے ان ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ یہاں پر کوئی عیب ہے؟ کوئی قابل تنقید بات ہے؟ بات یوں تھی، اس کا پتنگڑ یوں بنایا گیا۔